بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ ذکر چل رہا تھا دعائے ہفت پیکر کا، اور آج کی دعا ہے شب یکشنبہ کی۔ یکشنبہ اتوار کو کہتے ہیں۔ اتوار کی رات کی یہ دعا، جو بندہ بھی ان دعاؤں کو پورے ایک ہفتے میں مکمل کرتا ہے اور اپنے مقررہ وقت اور مقررہ تعداد کے مطابق پڑھتا ہے۔ مقررہ تعداد کا مطلب یہ ہے کہ 100 مرتبہ یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا ایک ایسی کیفیت پیدا کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ جو بندہ اپنی تعداد کو یاد نہ رکھ سکے، وہ اپنی ایک کیفیت ایسی پیدا کرے، وجدان کی، ایسے کشف کی، ایسے الہام کی کیفیت پیدا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عالم ملکوت کو کھول دیتا ہے، اور وہ پھر ما فوق الفطرت جو باتیں ہیں، وقت سے پہلے حالات اس پر منکشف ہونے لگتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے جو بندے کو عنایت کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس کی امانت میں خیانت کرے گا، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشورہ کرنا بھی ایک امانت ہے، اور مشورہ کر کے جا کے اس مشورے کو پھیلا دیا، ایک سیکرٹ بات کو کیا کہہ دیا، اپنے کسی دوست، اپنے کسی رازداں کو بتا دیا، تو وہ پھر مشاور نہ رہا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب وہ اپنا معبود اور مقصود جان کر یہ عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے اپنے جبین و نیاز کو جھکا کے یہ باتیں مانگتا ہے، تو پھر اللہ جو عنایت کرتا ہے وہ ایک راز دیتا ہے۔ کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے۔ وہ باتیں انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں جو کسی عام دوسرے بندے کو معلوم نہیں ہوتی۔ یعنی اگر عالم ارواح اس پہ منکشف کر دے روح کے بارے میں، اور روح ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یسألونک عن الروح، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے۔ لیکن اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو گفتگو ایک ایسی نہج پہ، ایک ایسی سطح پہ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان اس کے اندر باریکیاں سے باریکیاں، پیچیدگیاں پیدا کر کے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے جس نے یہ راز حاصل کر لیا وہ چپ رہتا ہے، وہ اپنی زبان نہیں کھولتا۔ ایک روح ہے، روح اللہ کی صفت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندے کے اندر جب روح ڈلتی ہے تو پھر وہ کیا کمالات ہوتے ہیں۔ آنکھ ایک کام کر رہی ہے، روح اندر ایک ہے، لیکن اس کے فنکشن دیکھیں۔ زبان اپنا کام کر رہی ہے، ناک اپنا کام کر رہی ہے، سمع اپنا کام کر رہی ہے، بصر اپنا کام کر رہی ہے، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، اور دل اپنا کام کر رہا ہے، اعضاء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، حالانکہ روح ایک ہے۔ دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو بیک و 3 سے 4 کام کر سکے، 2 کام کر سکے۔ اب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ بیک وقت ہنسا بھی سکتا ہے، رلا بھی سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچان لے تو وہ اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آج کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا لطیفو، اللہم یا لطیفو بے اوصاف کمالہ، اللہم یا لطیفو بے اوصاف کمالہ باللطافت واللطافت فی لطافت لطافتک، اللہم یا لطیفو بے اوصاف کمالہ باللطافت واللطافت فی لطافت لطافتک یا لطیفو انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ ویہدی الی الحق والی طریق مستقیم ویا خیر الرازقین۔ یہ دعا ہے، اللہم یا لطیف باوصاف کمالہ باللطافت واللطافت فی لطافت لطافتک یا لطیف انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ ویہدی الی الحق والی طریق مستقیم یا خیر الرازقین۔ اس دعا کو 101 بار، کم سے کم 70 بار، اور اس سے بھی کم بابر مجبوری 7 بار۔ یہ تعداد فکس نہ کرنا، اگر فکس کر لیں تو ایک معین تعداد میں پڑھنا پڑے گا، لیکن ایک کیف، ایک ایسا وجدان
ایک ایسی کیفیت پیدا کریں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لوہا جب گرم ہوتا ہے تو اس کو جس ڈھال میں، جس سانچے میں ڈال کے نا تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح لوہا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو کوٹنے کا فائدہ نہیں ہے، تھکا دیتا ہے۔ تو وہ کیفیت جب پیدا کی جاتی ہے، وہ کیف، وہ وجدان، وہ حیت بیٹھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ یوں دعا مانگنے والے، یوں سجدہ کرنے والے، یوں روزہ رکھنے والے بے شمار ہیں۔ روزے کے فوائد، اس کے مقاصد، اس کے لطائف کو اگر نہیں جانا تو پھر بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ نماز کی روح کو نہیں جانا، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے، اس کی روح کو اگر نہیں جانا، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، یہ ارکان خمسہ کی روح کو جب تک نہیں جانا تو اس کو ادا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھ اور فہم عطا کرے، تو پھر کام بن جاتا ہے۔